خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا أحمد المجتبى أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى وعلى أصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالوفاء وعلى أولياء أمته الصلحاء وعلى علماء ملته الأتقياء وعلى سائر ملته إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا مدینہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا تو آپ بول سکتے ہیں آپ حضور کا بولیں پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ جیسے افضل اعلیٰ مصطفیٰ نبیوں میں جیسے افضل اعلیٰ مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ ہے رنگ نور جس نے دیا تو جہان کو ہے نور جس نے دیا تو جہان کو وہ نور کا دیا ہے مدینہ حضور کا وہ نور کا دیا ہے مدینہ حضور کا وہ نور کا دیا ہے مدینہ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت معاق کے جب سے قدم پڑے ہیں رسالت معاق کے جنت بنا ہوا مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے مدینہ قدسی
جھومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قدسی بھی جھومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا۔ بعد حضرات انتہائی واجب الاحترام عظیم و سامعین کی انتشار، اللہ مجور کریم کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہم کم ہمتوں کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات الوقار، ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ اس طرح میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ عاشقوں کے عشق کو ظاہر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جھومتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے نغمے گاتے ہیں۔ برادران اسلام، پچھلے جمعے پر جس موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اسی کو میں تھوڑا آگے چلاؤں گا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں اپنی جان سے بڑھ کر بھی میرے نبی سے پیار ہو۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی جتنی امتیں آئیں، کسی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا سرکار کی امت کو سرکار سے۔ چاہے وہ حاضر دور کے لوگ ہوں، حاضر دور کی امت ہو، یا پھر دور صحابہ ہو، محبت ہر بندہ حضور سے بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی محبت کا موازنہ صحابہ کرام کی محبت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہستیاں بڑی اعلیٰ ہستیاں تھیں، ان کا مقام کچھ اور تھا اور ان کی محبت کا انداز بھی کچھ اور تھا۔ وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کرتے تھے۔ ہم نام کے عاشق ہیں، ہم مسجد میں کھڑے ہو کر تو حضور علیہ السلام کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، ہم محفل میلاد پہ جا کے تو اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے سرکار کے نام پہ حاضر ہونے کی تو ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، جب باری آتی ہے اس نماز کی، جب باری آتی ہے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی، تو ہماری مسجدیں ہمیں خالی نظر آتی ہیں اور ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں، اے نام کے عاشقوں کہاں چلے گئے ہو؟ اے میرے نبی کے دیوانوں جو ہر پل اپنے آپ کو نبی پر قربان کرنے کی باتیں کرتے ہو، کہاں ہو؟ آج مسجد
کے مصلے تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہیں، ہم اپنی محبت کا موازنہ ان سے کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا تن بھی مارا، اپنا من بھی مارا، اپنا مال بھی مارا، اپنا گھر بھی مارا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھی مارے، سب کچھ قربان کیا۔ آج میں گفتگو اسی بات پہ کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور سے کیسی محبت تھی، صحابہ کرام کو حضور سے کس طرح محبت تھی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی جنت سے دیا، جس کو پانی کے چشمے بھی پتھر سے اس طرح دیے کہ ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ایک پتھر سے جاری کیا، اور جب ان پہ دھوپ آئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر کے ان کو سایہ عطا کیا، لیکن جب باری آئی اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کرنے کی، اللہ کے لیے لڑنے کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ چلے جاؤ، اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، ہم تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہم جا کر اللہ کے لیے اور تیری رضا کے لیے جنگ نہیں کر سکتے، جا اپنے رب کو لے جا، تو بھی جنگ کر، تیرا رب بھی جنگ کرے۔ لیکن میرے بھائی یہ تو تھی سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہ جو اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ نبی کی خاطر جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں سرکار کی امت کو، سرکار کے صحابہ کو، کہ وہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کلمہ طیبہ پڑھا تو صحابہ کرام پر کتنی مشکلات آئیں۔ کبھی ان صحابہ کرام کو تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا، کبھی نیزوں کے سامنے کھڑا کر کے نیزے مارے جاتے، کبھی تلواروں کے ساتھ ان کے جسم کو چھلنی کیا جاتا، لیکن قسم بخدا کسی صحابی کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، بلکہ جب بھی نام لیا تو یہی کہا ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور، ہمارے دلوں کے اندر حضور کی وہ محبت ہے کہ اگر دنیا کی طاقت، دنیا میں طاقتور سے طاقتور کوئی بندہ آ جائے، ہمارے دل سے وہ محبت نہیں نکال سکتا۔ ذرا سوچئے نا، اگر ہمیں کوئی کہے کہ اپنا گھر بار ذرا چھوڑ دو دین کے لیے، ہم چھوڑیں گے؟ ہم زمین کا 5 فٹ کا ٹکڑا نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا گھر بار چھوڑنے کی بات اور ہے۔ لیکن قربان جائے صحابہ پر کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو صحابہ اب میرا رب کہہ رہا ہے میری خاطر اپنے گھر بھی چھوڑنا پڑیں گے، اپنے مال بھی چھوڑنا پڑیں گے، اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ صحابہ کیا ہو؟ عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اشارہ تو کریں، یہ گھر بار کیا ہم اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے۔ میرے بھائیو وہ صحابہ کرام جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ وقت آ گیا ہے اب تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا ہوگا، اپنا مال بھی چھوڑنا ہوگا، اپنی جائیداد بھی ترک کرنی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہوگا۔ اے صحابہ بتاؤ تم میرے لیے اپنے گھر بار، اپنا مال و اطوار سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ عرض کیا آقا ہم تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا پھر چلو چھوڑو، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام میں کسی صحابی نے شکایت نہیں کی، یا رسول اللہ ہماری بڑی جائیدادیں ہیں، ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے یہاں پہ گھر بنائے تھے، وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کسی صحابی نے حرف شکایت ادا نہیں کیا، بلکہ جب حضور کا حکم ہوا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے
مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، اے مالک لذت گناہ سے مجھے نا آشنا کر دے، اے مالک لذت گناہ سے مجھے نا آشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے۔ ہمیں نہ مال کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جائیداد کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو فقط ایک چیز کی ہے، ہمارا دل ہو، دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ کچھ نہیں چاہتے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے کریم آقا نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا، اے علی آج رات بڑی مشکل رات ہے، یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں آج مجھے قتل کر دیں، اے علی آج ایک کام کرو، میرے بستر پر تم سو جاؤ، صبح ان کی امانت انہیں واپس کر کے آ جانا، میں ابو بکر کو ساتھ لے کے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ اس بستر پہ مجھے سلانا چاہتے ہیں جس بستر پر کفار حملہ کرنے والے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ نہیں کہا، بلکہ کہا یا رسول اللہ اگر میری جان جاتی ہے جائے لیکن آپ پر کوئی گزر نہ آئے، یا رسول اللہ اگر علی کی جان دے کر آپ کی جان بچ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر پیار کا کوئی اور سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر پیچھے آتے ہیں، کبھی دوڑ کر دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے صدیق کیا معاملہ ہے، کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو، کبھی آگے بھاگتا رہتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کی آقا یہ سوچتا ہوں کہیں دشمن سامنے سے آ کر حملہ نہ کر دے، پھر خیال میں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے آ کر نہ حملہ کر دے، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں چھپ کر نہ بیٹھا ہوا ہو، پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں چھپ کر نہ بیٹھا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ اس خیال سے کبھی آگے ہوتا ہوں، کبھی پیچھے ہوتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا ہوں، کہ اگر کوئی کافر اپنا تیر چلائے صدیق کے سینے پہ لگ جائے لیکن رسول اللہ کو کوئی آنچ نہ آئے۔ یہی نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کے اندر پہنچے، اس غار ثور کے اندر سوراخ کے اوپر پاؤں رکھا، ادھر سانپ ڈس رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، سانپ کے زہر کا اثر بدن میں سرایت کرتا جا رہا ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کے دل کے اندر صرف ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے، اگر میں صدیق آج جان جاتی ہے جان جانے دے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بولا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، مل کے پڑھ دینا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے۔ یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے آپ ہی کا تو ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام مدینہ سے مکہ سے مدینہ پہنچے نا، ابھی 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا، کتنا 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا، ابھی صحیح طور پر سیٹل بھی نہیں ہوئی۔ جب بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے تو ایک جگہ سیٹل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، صحیح طور پر سیٹل نہیں ہوئی، لیکن کئی بار علیہ السلام کو سلام نے حکم دے دیا، اے صحابہ
بدر کا میدان سج رہا ہے، کفار لڑائی کے لیے تیار ہیں، کیا تم تیار ہو جنگ کرو گے کفار کے ساتھ؟ اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ کتنی ہے؟ 313، اور نیزے بھی کم، تلواریں بھی کم، اور تیر بھی کم، سواریاں بھی کم، سب کچھ کم، چونکہ ابھی نئے نئے سیٹل ہوئی مدینے میں، ابھی نام سامان تجارت ہے، نہ ہی ان کے پاس گھر بار ہے، نہ ہی کاروبار ہے، تو اتنا جلدی تو بتا امیر کبیر نہیں ہو جاتا، اتنے امیر نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس سواری ہو۔ اور ادھر دوسری طرف لشکر ہے نا ابو جہل کا 1000 بندہ، کتنے بندے؟ ایک طرف 313، دوسری طرف 1000، اور 1000 بھی ایسا کہ ہر بندے کے پاس تیر بھی موجود ہے، نیزہ بھی موجود ہے، تلوار بھی موجود ہے، ہر بندے کے پاس گھوڑا بھی، سواری بھی موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تعداد بھی تھوڑی ہے، ادھر 313، ادھر 1000 آدمی، ادھر ہمارے پاس تیر بھی کم، ہمارے پاس نیزے بھی کم، ہمارے پاس سواریاں بھی کم ہیں، وہ اسلحہ سے بھی لیس ہے، اے میرے صحابہ بتاؤ نا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائے ہم سے سوال نہ کریں، یا رسول اللہ اگر آپ کی خاطر ہم مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، یا رسول اللہ اگر مکہ کے اندر اپنی جائیدادیں آپ پر قربان کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جان تو بڑی تھوڑی سی ہے، یہ جان تو تھوڑی سی چیز ہے، آپ حکم فرمائیں ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی طرف دیکھا، یہ تو میرے مہاجر صحابہ ہیں، وہاں بھی انہوں نے تکالیف جھیلی، راستے میں بھی تکالیف جھیلی، سب کچھ میری خاطر قربان کرتے آئے، ذرا انصار کا بھی پتہ چلے یہ انصار میرے اوپر کتنی جان قربان کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے جب انصاری صحابی کی طرف دیکھا، وہ انصاری صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ مہاجر صحابہ ہیں اور مہاجر آپ پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ بات تو نہیں کرتا لیکن اتنی بات کرتا ہوں، قسم بخدا یہ تو کفار ہیں جن کے ساتھ آپ جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، یا رسول اللہ سامنے سمندر ہو، آپ اشارہ فرمائیں ہم بغیر کوئی سوچے سمجھے اس سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کریں، ہم اپنی جانیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی صحابی نے لفظ شکایت نہیں بیان کیا، اپنی زبان پر شکایت نہیں لائے، یا رسول اللہ اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے، یہ نہیں کہا کسی نے، سب نے کہا حضور ہم حاضر ہیں، جب ہم آپ اشارہ کریں گے ہم اپنی جانیں آپ پر وار دیں گے۔ اس سے بڑھ کے میں اور مثال آپ کو دوں، ایک مائی صاحبہ ہے، ایک عورت آئی اپنی گود میں 6 ماہ کا بچہ لے کر، کتنا؟ ایک مائی صاحبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، 6 ماہ کا بچہ اٹھایا ہوا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، میں جانتی ہوں یہ کفار کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ تیر پھینک سکتا ہے، نہ یہ نیزہ اور بھالا اٹھا سکتا ہے، یا رسول اللہ میں مانتی ہوں یہ جنگ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے شانہ بشانہ لڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ ایک کام تو کر سکتا ہے نا؟ حضور نے پوچھا کون سا کام کر سکتا ہے؟ عرض کی آقا اس کو اٹھا لیجئے، جب کوئی دشمن آپ کی
طرف تیر پھینکے گا آپ اس کو سامنے کر دیجئے گا، یہ اس کو دشمن کا تیر اپنے سینے پہ کھا لے گا لیکن میرے نبی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ مائیں، آج کل کی مائیں تو اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتی ہیں، مولوی صاحب مارتے ہیں، حافظ صاحب بڑا مارتے ہیں، اللہ پہ کے پڑھے مارتے ہیں، لکھا دینا۔ ہم محلے کی عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، جن کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی 100-200 روپے بچانے کے لیے۔ ہماری مائیں ایسی ہیں، اور وہ مائیں کی تھی اپنا شیر خوار بچہ حضور کی گود میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ تیر آئے سامنے میرے بیٹے کو رکھ دینا، ادھر سے تیر آئے گا میرا بیٹا وہ تیر برداشت کر لے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا، یہ تھا جذبہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں کا۔ اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اپنے والد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، سارے لوگوں سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ میرے کریم آقا کے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اپنی جان آقا پر قربان نہیں کی، بلکہ ہر چیز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک منافق آیا، اس منافق نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، گستاخی کوئی ناگفتہ بے کلمات کہہ دیے۔ اس منافق کا بیٹا اسی محفل کے اندر موجود ہے، عرض کی آقا ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں جس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام کیا تو واقعی اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا آپ پر میں اپنے ماں باپ بھی قربان کر سکتا ہوں، میرے باپ سے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں غلام، میں اس دنیا کے اندر رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ میرے بھی جذبات ہیں، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تیرے جذبات اپنے ہیں، تیری خواہشات اپنی ہیں، لیکن سن میں تجھے ارشاد فرما رہا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سنو تمہاری خواہشات اپنی، لیکن سنو اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو بھی میری اتباع پر قربان نہ کر دے۔ اپنی خواہشات کو بھی مجھ پر قربان نہ کر دے، میری اطاعت پر قربان نہ کر دے۔ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ عرض کی آقا اگر آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا فرمان ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب حضور کی اتباع صحابہ کرام نے کیسے کی؟ اپنی خواہشات کو، ہماری خواہشات تو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں نا، انہی خواہشات کی وجہ سے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، انہی خواہشات کی وجہ سے ہم جمعے کی سنتے بھی نہیں پڑھتے، ایک جمعہ ہفتے میں پڑھتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے، معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں پڑھتے۔ انہی خواہشات کی وجہ سے ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو صلاۃ و سلام میں سب چند بندے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ کام کیا ہوتا ہے؟ فیس بک دیکھ رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہوتا ہے، میسج آئی ہوئی ہوں گے ان کا جواب دینا ہوگا، کوئی یوٹیوب پر ویڈیو چل رہی ہوگی وہ دیکھنی ہے۔ خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کس پر؟ نماز پر۔ اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہیں ہم روزے پر، اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہیں ہم حضور کی سنتوں پر، اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہیں ہم حضور پر درود پڑھنے پر۔ لیکن صحابہ کرام اپنی خواہشات کو کس طرح مسخ کیا کرتے تھے؟ حضور کے فرمان پر۔
ایک صحابی آ رہے تھے اور جسم پر ہے سرخ رنگ کا لباس، اور سرخ رنگ کا کیسا لباس؟ شوخ لباس، دور سے چمکتا ہے، دھوپ پڑتی ہے تو چمکیلا لباس جسے آپ کہتے ہیں، صحیح سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سامنے سے حضور آ گئے، حضور نے جیسے ہی دیکھا نا کہ میرا غلام آ رہا ہے اور سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے چمکیلا، حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ حضور نے جیسے اٹھ کے اندر پھیرا نا تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ حضور میرے لباس سے ناراض ہو گئے، حضور میرے لباس سے ناراض ہو گئے۔ فوراً واپس پلٹے، اپنے گھر گئے، کپڑے بدلی کیے، دیکھا تنور جل رہا تھا، ان کپڑوں کو اٹھایا تنور میں پھینک دیا، کپڑوں کو اٹھایا اور تنور میں پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا اے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے نئے کپڑے ان کو پورے تنور میں پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں حضور نے منع کیا ہے، حضور کو ناپسند ہے یہ کپڑے، لیکن یہ تیری بیوی بھی تو پہن سکتی تھی، تیری گھر کی عورتیں بھی تو پہن سکتی تھی۔ تو اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے کہا جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میرے گھر میں بھی ہو۔ جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر ہو۔